بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے، مالک شرق و غرب۔ درود و سلام شان کائنات، جان کائنات، نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں کو سلام عرض کرتا ہے۔ گجرات کی سیاست میں ایک بار پھر گرمی آ گئی ہے۔ چودھری پرویز الہی کے فرزند چودھری مونس الہی کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ یہ اقدام قتل کا مقدمہ چودھری فاروق افغن، جو کہ چودھری وجاہت حسین کے ترجمان اور دستے راست ہیں، ان پر اور ان کے بیٹے پر مبینہ طور پر قاتلانہ حملے کے لیے یہ مقدمہ درج کروایا گیا ہے۔ ناظرین، یہ کیا ماجرا ہے اور کیا یہ الیکشن لڑنے کی پاداش میں ہے؟ جس طرح چودھری فاروق افغن نے اپنا موقف دیا، دوریاں کیوں آئیں، تنازع کیا ہے، اور اب چودھری مونس الہی کے گرد گھیرا تنگ کر کے کیا ان کو اس مقدمے میں اسپین سے گرفتار کر کے پاکستان لایا جا سکتا ہے؟ یہ آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے، اور چودھری افغن فاروق نے انتہائی تند و تیز باتیں اور الزامات کی گولہ باری باپ بیٹا پر جو کی ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ پہلے خبر کچھ یوں ہے جناب کہ چودھری فاروق افغن افق اللہ چور، جو کہ چودھری وجاہت حسین کے دستے راست ترجمان رہ چکے ہیں، پھر جب چودھری وجاہت حسین پی ٹی آئی میں گئے، چودھری افغن فاروق اور ان کے بیچ دوریاں آئیں اور انہوں نے پریس کانفرنس کی، مونس الہی پر الزامات لگائے، چودھری وجاہت حسین کے بیٹے حسین الہی پر الزامات عائد کیے، کہا کہ یہ اپنے باپ کے سفید داڑھی والے دوستوں کا احترام نہیں کرتا، بدتمیزیاں کرتا ہے، میرے بیٹے کے خلاف مقدمات درج کرواتا ہے۔ آج جناب اب وقت یہ آیا کہ چودھری افغن فاروق نے دعویٰ کیا کہ کچھ دن پہلے ان اور ان کے بیٹے دونوں پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، فائرنگ کی گئی، اور انہوں نے وقوعے کی تفصیل کچھ اس طرح سے بتائی ہے کہ میرا معمول ہے کہ میں اپنے گھر سے دور جو میرا ڈیرہ ہے، زمینیں ہیں، وہاں روزانہ فجر کے وقت جاتا ہوں واک کرنے کے لیے۔ تو میں واک کرنے کے لیے جب نکلا، اپنے ڈیرے کے نزدیک پہنچا، ٹرانسفارمر کے پاس، تو اچانک گالی گلوچ کی آوازیں آئیں، للکارنے کی آوازیں آئیں، اور پھر سیدھے فائر ہم پر کھول دیے گئے۔ فاروق افغن کا کہنا ہے کہ میں اور میرا بیٹا اور میرے ساتھی ہم معجزانہ طور پر بال اس فائرنگ سے بچ گئے، اور جو میرے ساتھی تھے انہوں نے جوابی فائرنگ کی، تو پھر یہ لوگ جو مجھ پر حملہ آور تھے، نامعلوم، اندھیرا تھا اور گاڑی کی جو لائٹس تھیں وہ آن جب کی گئی، روشنیاں نظر آئیں، تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ گاڑیوں پر ہیں۔ بتایا گیا جی کہ کوئی لینڈ کروزر اور ڈالے، اس طرح کی گاڑیاں تھیں، اور یہ لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کر سیالکوٹ کی جانب فرار ہو گئے۔ یہ جناب وقوعہ بتایا ہے فاروق افغن نے، اور یہ انہوں نے کہا جی کہ اما جو ہے اس قاتلانہ حملے کی، وہ چودھری مونس الہی ہے۔ اب جناب اقدام قتل اور دیگر سنگین دفعات کے تحت دھمکیاں، جان سے مار دینا، یہ چودھری مونس الہی کو نامزد کر دیا گیا ہے اس مقدمے میں۔ اب جناب اس کا پس منظر چودھری فاروق افغن نے یہ بتایا کہ میرا چودھری پرویز الہی کے ساتھ بہت پرانا کوئی معاملہ چلا رہا ہے، تفصیل میں وہ نہیں گئے، کہتے ہیں کہ بعد میں کسی وقت بتاؤں گا۔ حالیہ کشیدگی کا انہوں نے موجب یہ بتایا کہ جب پی پی 32 میں چودھری پرویز الہی کے فرزند چودھری مونس الہی نے الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، اس وقت ہمارا اختلاف شروع ہوا، کیونکہ میں خود پی پی 32 میرا یہ حلقہ ہے، میں یہاں سے امیدوار ہوں ایم پی اے شپ کا۔ تو صرف میرا جرم یہ تھا کہ میں نے مونس الہی کے مقابلے میں کاغذات نامزدگی جمع کروائے، مجھے باقاعدہ طور پر، چونکہ پرویز الہی کے فرزند مونس الہی آج کل بیرون ملک ہیں، وہاں سے مجھے دھمکیاں دی گئیں، ٹیلی فون کالز کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے۔ اب جناب کہتے ہیں کہ مزید یہ باپ بیٹا مجھ پر اس بات پر خفا ہیں کہ جو ان کے خلاف اینٹی کرپشن نے ایک مقدمہ درج کیا ہوا کرپشن کا، سرکاری فنڈز میں لوٹ مار کا، جو ایک سڑک، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا میگا پروجیکٹ تھا، جب چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے، گجرات آئے، تو انہوں نے اس سڑک کا
اعلان کیا اور اس کا فیتا بھی کاٹا تھا. یہ سڑک جی ٹی روڈ گجرات سے لے کر جو شہباز پور پل ہے وہاں سے نکالی گئی ہے اور آپ اس کو منی موٹر وے کہہ سکتے ہیں. رنگ روڈ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, ایکسپریس وے بھی کہہ سکتے ہیں. تو ناظرین, فاروق افغن نے دعویٰ کیا کہ میں نے, چونکہ میں گواہ ہوں, میرے سامنے پیسے دیے گئے یا لیے گئے, تو میں نے یہ گواہی تحریری طور پر دی ہے باپ بیٹے کے خلاف. اس بات کا ان کو رنج ہے, انہوں نے اس کی پاداش میں مجھ پر قاتلانہ حملہ کروایا اور یہ مجھے دھمکیاں آئے روز دیتے ہیں. میں دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں, چاہے یہ مجھ پر فائرنگ کرائیں, توپ کے گولے برسائیں, الیکشن تو میں نے لڑنا ہے. یہ کہنا تھا چودھری افغن فاروق کا. اور ناظرین, یہاں انہوں نے اور زیادہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انتہائی تند و تیز لب و لہجہ اختیار کیا پرویز الہی اور ان کے بیٹے کے خلاف, اور کہا کہ یہ مافیا ہے. نون کی طرف کوئی جائے سامنے یہ کھڑے ہوتے ہیں, پیپلز پارٹی کی طرف کسی کو جانے نہیں دیتے, سامنے کھڑے ہوتے ہیں, پی ٹی آئی کی طرف جانے نہیں دیتے. یہ سیاسی مافیا ہیں, لوٹ مار کے یہ بادشاہ ہیں, اور قرآن پاک ہاتھ میں رکھ کر یہ حلف دے دیں کہ یہ باپ بیٹا دونوں چور نہیں, یہ سب سے بڑے پنجاب کے ڈاکو نہیں, انہوں نے کرپشن اور لوٹ مار کی انتہا نہیں کی. یہ الزام ہے چودھری افغن فاروق آف کلا چور کا. تو اب جناب ان کا یہ کہنا ہے کہ میں ان کو بے نقاب کر کے چھوڑوں گا, اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ابھی میرے تک ایف آئی آر کی کاپی پہنچی نہیں. مونس الہی کو خبر بھی ہو گئی ہے, اس کو کیسے خبر ہوگی باہر بیٹھے ہوئے, اور اس نے ٹویٹ بھی کھڑکا دیا. تو میں آپ کو چلتے چلتے بتا دوں کہ مونس الہی نے اس قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر پر درج ہونے اور نامزد ہونے پر جو رد عمل دیا ہے وہ یہ ہے. اپنی ٹویٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ جو الیکشن مارچ اپریل میں ہونا تھے پنجاب میں, اس میں ایک شخص پر امیدوار ایم پی اے کا ہونے پر کی وجہ سے قاتلانہ حملہ جولائی میں, اس کی میرے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے. تو مونس الہی کہتے ہیں کہ اگر انتہائی بھونڈے طریقے یہ اختیار کرنے ہیں, نوبت یہاں تک آ گئی ہے, تو بہتر ہے صلح کر لیں. یہ رد عمل تھا چودھری مونس الہی کا اپنے خلاف درج قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر پر. اب ناظرین دوسری جانب خبریں یہ ہیں کہ نیب اور ایف آئی اے نے گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے مونس الہی کے خلاف, اور ان کے ریڈ وارنٹ جاری کروا کے انٹرپول کے ذریعے سے ان کو منی لانڈرنگ اور دیگر کرپشن کے مقدمات میں گرفتار کر کے وطن واپس لانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا افغن فاروق نے جو ایف آئی آر درج کروائی ہے حالیہ, اس میں بھی چودھری مونس الہی کو کوئی ٹف ٹائم مل سکتا ہے؟ آنے والے دنوں میں اس بارے میں صورتحال واضح ہو جائے گی. اور چلتے چلتے آپ کو بتا دوں, افغن فاروق نے تانا دیا مونس الہی کو کہ یہ اپنے بوڑھے باپ کو تھانوں میں, جیلوں میں, مقدمات میں, کچہریوں میں ذلیل کروا رہا ہے, اور خود یورپ کی ٹھنڈی ہواؤں میں مزے لوٹ رہا ہے. اس کو شرم نہیں آتی, بے شرم ہے. اور ناظرین یہاں انہوں نے پنجابی وسیب کا ایک بڑا لطیفہ بھی سنایا اپنی گفتگو میں. ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک لڑکا دوڑتا ہوا گھر آیا اور اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ پچھلے چوک میں کچھ لوگ میرے بوڑھے باپ کو لٹا کے مار رہے ہیں, اور میں بمشکل اپنی عزت بچا کر باپ کو لترو لتری ہوتا ہوا چھوڑ آیا. بہت شکریہ ناظرین, یہ تھا میرا آج کا خصوصی ولاگ گجرات کی سیاست کے حوالے سے. اپنا خیال رکھیے گا, اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.